أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. صدق اللہ مولانا العظیم. اس دنیا کے اس گھر کے اندر انسان ایک مسافر ہے، اور مسافر کی ساری زندگی سفر میں گزرتی ہے. اسے بہت سے کاموں کا تجربہ بھی حاصل ہو جاتا ہے، مشاہدے سے، پڑھنے سے، سننے سے. دنیا میں یہ چیز مشاہدے میں آتی ہے جب ایک انسان کسی ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر کرتا ہے، دوسرے ملک کی طرف جاتا ہے، تو اسے چند چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اس ملک کا ویزا ہونا چاہیے، وہاں کی کرنسی ہونی چاہیے جو وہاں کام آئے گی، اور تھوڑی بہت وہاں کی زبان بھی سمجھ آنی چاہیے کہ اپنا راستہ نکال سکے. اگر ویزا ہی نہ ہو تو داخلہ ممنوع ہے. ویزا ہے لیکن اس کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں، اخراجات کے پیسے نہیں ہیں، تو جا ہی نہیں سکے گا، جانا مشکل ہوگا. زبان کی جہاں تک بات ہے تو کسی حد تک اپنے لیے انسان راستہ کہیں نہ کہیں نکال ہی لیتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے جو اس انسان کو پیدا کیا ہے، اس کا جو سفر ہے وہ جنت سے شروع ہو کر جنت پہ ختم ہو رہا ہے. اس کی شروعات بھی جنت سے ہوئی ہے، اور اس سفر کا اختتام بھی جنت پر ہی ہوگا. انسان آیا جنت سے. ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت میں پیدا فرمایا تھا، اور وہاں سے پھر انہیں دنیا میں بھیجا. ان کی اولاد یہاں آئی، یہاں آباد ہوئی، یہاں اپنا سفر مختلف کاموں میں لگا کر، مختلف چیزوں میں اپنے زندگی کا سفر مکمل کر کے آگے کی طرف جا رہے ہیں. اور پہنچتے پہنچتے کچھ راستے میں گر پڑتے ہیں، کچھ وہاں پہنچ جاتے ہیں، اپنی اصل وراثت، اپنے اصل مقام اور ٹھکانے تک پہنچ جاتے ہیں انسان. لیکن کچھ دنیا کے سفر ایسے ہوتے ہیں جو بڑے مشکل ہوتے ہیں. اسی طرح یہ جنت کا جو سفر ہے یہ دشوار ضرور ہے لیکن مشکل نہیں ہے. دشواری اس میں آتی ہے لیکن مشکل نہیں ہے. دشواری اسے کہتے ہیں کہ جس کام کو انسان کر سکتا ہے، اس کے اندر طاقت ہے، لیکن وقتی طور پر اسے سمجھ نہیں آتی کیسے کروں. اور مشکل اسے کہا جاتا ہے کہ جس کو کرنے کے انسان کے اندر طاقت ہی نہ ہو، وہ مشکل ہوتا ہے. تو جنت کا یہ سفر مشکل نہیں ہے، دشوار ضرور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: حجبت الجنت بالمکارہ. اللہ تعالیٰ نے جنت کے اس راستے کو مشکلات سے، دشواریوں سے ڈھانپا ہے. اور یہ دشواریاں کون سی ہیں؟ یہ مشکلات نہیں، یہ وہ مکارہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کو کرنے کے لیے انسان کا نفس آمادہ نہ ہو، ان چیزوں کو کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں، ایک کا نام روح اور ایک کا نام ہے نفس. روح کا تعلق براہ راست اللہ رب العزت کی ذات سے ہے. ہر اچھے عمل کو قبول کرنا، ہر اچھا کام کرنا، یہ انسان کی پاکیزہ روح انسان کو آمادہ کرتی ہے. اور ہر برائی کی طرف راغب کرنا، ہر برائی کو اچھا کر کے اسے مزین کر کے دکھانا، اس کی ترغیب دینا، یہ انسان کا نفس امارہ ہوتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ نفس امارہ یہ ابھارتا ہے برائی کی طرف. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کو اللہ نے ایسے مکارہ سے ڈھانپا ہے کہ جس کو نفس ان کو کرنے کا نہیں کرتا، اس سے کتراتا ہے. صبح سویرے اٹھو، تہجد 2 پڑھ لو، اس کے بعد تیاری کرو، مسجد جا کر نماز پڑھ لو، واپس آ کر اپنے سارے کام کر لو. دن بھر نمازوں کا اہتمام کرنا، ذکر کا، تلاوت کا اہتمام کرنا، اپنے کام کو اس طریقے پر کرنا جیسے شریعت کے مطابق ہو.
نفس کہیں نہ کہیں انسان کو روکتا ہے. تو یہ مشکلات ہیں. اللہ رب العزت نے جو جنت بنائی ہے اس جنت کے داخلے کا ویزا ہے ایمان، اور وہاں کی کرنسی ہے اعمال. زبان خود ہی آ جائے گی. کسی کے پاس ایمان ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے جنت میں داخلے کا اسے ویزا مل گیا. اور اگر ویزا مل گیا لیکن ویزے کے بعد آپ کے پاس وہاں کے اخراجات کے لیے، وہاں پر جانے کے لیے ٹکٹ کے پیسے ہی نہیں ہیں، تو یہ پھر مشکلات ہیں. اور وہ اخراجات اور ٹکٹ کے جو پیسے ہیں وہ اعمال ہیں. اعمال جب انسان کے ذہن میں آتا ہے نا کہ اچھے اعمال کرو، تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کر لیں، زکوٰۃ دے دیں، حج دے دیں، حج کر لیں، روزے رکھ لیں. اس کو ہم اعمال کہتے ہیں. اور جب عبادت کا لفظ سنتے ہیں تب بھی ہمارے ذہن میں یہی آتی ہے کہ یہ آدمی بڑا عبادت گزار ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا نمازی ہے، بس عبادت گزاری یہیں تک محدود ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ نہ تہجد گزار، نہ تکبیر اولیٰ کا پابند، نہ روزے دار، نہ حاجی، نہ زکوٰۃ دینے والا. فرمایا سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو حرام چیزوں سے بچنے والا ہو. بس یہ سب سے بڑا عبادت گزار. اتق المحارم تکن اعبد الناس. فرمایا حرام چیزوں سے بچو، تم دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار ہو. اعبد الناس. عبادت سب سے بڑی چیز یہ ہے. نماز اپنی جگہ، عبادات دیگر اپنی جگہ، لیکن اگر انسان کے معاملات اچھے نہیں ہیں، اخلاق اس کے بہت زیادہ خراب ہیں، لین دین میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایک نقصان والا پہلو اس کے اندر موجود ہے، لوگوں کو تکلیف دینا، کسی کے حقوق کا خیال نہیں رکھنا، حرام حلال کی تمیز نہیں، حرام سے بچنا نہیں، تو یہ عبادت گزار نہیں کہلائے گا. یہ بات ضرور ہے کہ انسان کی عبادات، نیک اعمال جس طرح اس کے برائیوں کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ یہ جو برے معاملات ہیں، برے اخلاق ہیں، بد مزاجی ہے، معاملات میں خرابی ہے، یہ چیزیں انسان کی عبادات پر منفی اثر ڈال دیتی ہیں، دعاؤں میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. تہجد گزاری کے باوجود اگر انسان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، معاملات اچھے نہیں ہیں، تو وہ اگر تہجد میں بھی اٹھ کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتا ہے، وہ دعاؤں میں بھی رکاوٹ بن جاتی ہے یہ چیز. تو اس لیے اللہ رب العزت نے جو مسلمان کے لیے گھر بنایا جنت کا، اور جس کے حصول کے لیے، بلکہ وہ گھر بنایا کیا، وہ تو مسلمان کی وراثت ہے، اصل وراثت ہے. دنیا میں وراثتوں پر لوگ لڑتے ہیں، قانون اس کے لیے بنا شریعت کا، قانون اس کے لیے بنا ہے دنیاوی کہ وراثت میں فلاں کا اتنا حق ہے، اس کو لینا ہے، اس نے اسے دینا یہ حق، اسے کوئی چھین نہیں سکتا. لیکن دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جو یہ کہے، اکلا ماشاءاللہ کوئی ہوگا جو یہ کہے کہ میں اپنی والد کی وراثت میں سے کچھ نہیں لیتا، مجھے نہیں چاہیے، اپنے پاس کچھ ہے بھی نہیں ہے پھر بھی نہیں لیتا. بہت کم ایسا ہوتا ہے. یا کوئی ایسا عمل کر جائے، اسے اس وراثت کے مال کی ضرورت ہے، لیکن وہ کوئی ایسے کام کرے کہ جس کی وجہ سے وہ وراثت سے محروم ہو جائے، کفریہ باتیں کریں، اپنے والد کو قتل کرنے کی کوشش کرے، محروم ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ جنت مسلمان کی وراثت ہے. مسلمان کو ہر وقت وہ عمل کرنا چاہیے کہ جو اپنی وراثت تک پہنچے، نہ یہ کہ اپنی وراثت سے محروم ہو. اور وراثت سے محرومی کیا ہے؟ عبادات کا معاملہ انسان کا اور اللہ کا ہے. نماز کا معاملہ اللہ کا اور انسان کا ہے. کوئی پڑھتا ہے اللہ قبول کرتے ہیں، نہیں کرتے اس کی اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. نہیں پڑھتا اللہ معاف کرتے ہیں، وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. لیکن جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں اس گھر تک پہنچنے کے لیے، اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہمارے آج کے دور کے معاملات ہیں. معاملات میں ہم بہت زیادہ خراب ہیں. ہر آدمی، صرف ایک دو نہیں، ہر آدمی. اور انسان اپنے اوپر سے شروع کر کے یہ بات دیکھے کہ میں نماز کے لیے کتنی محنت اور کوشش کرتا ہوں. کیا اتنی محنت اور کوشش میں ہم رزق حلال کے لیے کرتا ہوں؟ جتنی محنت میں اور کوشش کے ساتھ میں مسائل رمضان، روزے کے مسائل سیکھتا ہوں، کیا اتنی محنت کوشش کے ساتھ میں نے جو کاروبار میں کر رہا ہوں اس میں وہ مسائل مجھے پتہ ہیں؟ یا جو میں کسی کے ہاں ملازمت کر رہا ہوں اس کے وہ مسائل، اس کے وہ حقوق مجھے پتہ ہیں؟ آیا وہ میں وہ صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہوں، نہیں کر رہا؟
یہ بات پکی ہے، یقینی ہے کہ آج کے دور کے اندر معاملات کی خرابی، اخلاق کی خرابی، یہ ہماری عبادات پر اس قدر اثر انداز ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو ان ساری چیزوں کے لیے رکاوٹ بن رہی تھی، ان چار برائیوں کو ختم کر دیتی تھی، لیکن آج برائیوں کا غلبہ اس لیے ہے کہ وہ نماز کی روح ختم ہو گئی ہے، اور وہ اس لیے ختم ہو گئی ہے کہ جن چیزوں کو ہم استعمال کر کے ہم نماز کے لیے جاتے ہیں وہ چیزیں ہی ہماری غلط ہوتی ہیں۔ کبھی ہم نے یہ کتنی دفعہ کئی جگہوں پر یہ چیز ہوتی ہے کہ بجلی ہم کنڈے کی استعمال کر لیتے ہیں، اس سے پانی بھرا، اس پانی سے ہم نے وضو کیا، اس سے ہم نے جا کر نماز پڑھی، کہاں تک وہ قبول ہوئی؟ کئی جگہوں پر ایسا ہے کہ ہم نے ایسے نماز کے لیے جاتے ہوئے کسی کو تکلیف دے کر چلے گئے، نماز سے آتے ہوئے کسی کو تکلیف دے کر واپس چلے گئے۔ ان چیزوں پر جب تک ہم توجہ نہ دیں، غور نہ کریں، عبادات کی نورانیت، عبادات کا اثر اور عبادات کی برکات یہ اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتی۔ ہم واقعات صحابہ میں پڑھتے ہیں کہ نفل پڑھتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہ سارا جنگل خالی کر دیتے تھے، سارے درندے جنگل خالی کر کے ان کو راستہ دے دیتے تھے۔ بارش نہیں ہے، 2 نفل پڑھ کے دعا مانگتے تھے، اللہ رب العزت بارش برسا دیتے تھے۔ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر چند الفاظ لکھ کر سمندر کے میں پھینک دیا، سمندر نے سارا اپنا شکل ہی بدل لی اس نے۔ اور ہم آج کتنی دعائیں بھی مانگتے ہیں، نمازیں بھی ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ سارے معاملات حل ہو نہیں پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملات بڑے خراب ہیں۔ تعلیم یہ تو اپنی جگہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تعلیم ہے، تعلیم ہونا اپنی جگہ، یہ وقت کی ضرورت ہے، لیکن انسان کا تربیت یافتہ ہونا یہ انسانیت کی ضرورت ہے۔ وقت کی ضرورت کا ہم نے بہت کچھ خیال رکھا ہے، وقت کی ضرورت کے لیے ہم نے سب کچھ کر لیا، لیکن جو انسانیت کی ضرورت تھی اس کے لیے ہم نے کچھ تیاری نہیں کی۔ اور انسانیت کی ضرورت کیا ہے کہ کوئی بیمار ہے، میں اس کے عیادت کو فوراً پہنچوں، کسی کو تکلیف ہے، اس کی تکلیف کا مجھے پتہ ہونا چاہیے، کسی پر کوئی غمی خوشی کا موقع اس میں شریک ہوں اس کے ساتھ، کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ پہنچی ہو، انجانے میں کئی تکلیف پہنچ گئی ہو تو میں اپنے پڑوسی کے پاس مہینے میں 1 دفعہ جا کر اس سے کہوں بھائی میری وجہ سے اگر کوئی تکلیف آپ کو پہنچی ہو تو بھائی مجھے معاف کر دینا۔ ان چیزوں کا کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو رکاوٹ بنتی ہیں انسان کو اپنی منزل تک پہنچانے کے لیے۔ عبادات سے بڑھ کر انسان ان چیزوں پر توجہ دے۔ جب تک یہ چیزیں ہماری ٹھیک نہیں ہوں گی نا، اس وقت تک ہماری عبادات بھی اس درجے کی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، فرض اللہ رب العزت اپنے ہمارے ذمے سے ساقط کر دیتے ہیں، لیکن یہ معاملات ہو گئے، اخلاق ہو گئی، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں۔ اور یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ دیکھیں، ہم نماز کسی کو سکھا بھی دیتے ہیں، کوئی ہم سے سیکھ بھی لیتا ہے، کسی کو ہم بتا بھی دیتے ہیں، کوئی ہم سے پوچھ بھی لیتا ہے، لیکن یہ جو تربیت والی چیزیں ہیں، اخلاق کی، معاملات کی، لین دین کی، یہ کون سکھائے گا ہمیں؟ یہ ہم نے خود کرنی ہے، خود کریں گے، خود عمل کریں گے تو دیکھنے والے خود بخود ہم سے یہ سیکھیں گے۔ اولاد کو تعلیم دینا یہ اس کا حق ہے، لیکن اولاد کو کی تربیت کرنا یہ اس کا ڈبل حق ہے۔ تعلیم اگر اس کی نہ ہوئی تو اس کے دنیا کے چند دن خرابی مشکل میں گزر جائیں گے، ورنہ وہ اپنے لیے راستہ نکال لیں گے۔ دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ تعلیم نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ نے ان لوگوں کو بڑی بڑی پوسٹوں تک پہنچا دیا، لیکن اگر تربیت نہ ہوئی، اس کے اخلاق اچھے نہ ہوئے، اس کے معاملات اچھے نہ ہوئے تو یہ دنیا کمانے کے باوجود بھی آخرت کے معاملے میں بڑے خسارے میں ہوگا۔ نہ صرف یہ خود خسارے میں ہوگا بلکہ اپنے ساتھ پوری ایک نسل کو خسارے میں ڈال دے گا۔ اس لیے انسان کو، اور آج کے دور کے اندر ہمیں خاص طور پر اپنے لیے ہمیں عبادات سے زیادہ، عبادات کا یہ مطلب نہیں کہ چھوڑ دے انسان عبادات ایک لمیٹڈ حد میں ہے، وہ کریں، وہ لازمی ہے، وہ کرنی ہے۔ 5 نمازیں تو 6 نہیں کی ہم نے کسی نے، وہ 5 ہی پڑھنی ہے، نہ 4 ہو سکتی نہ 5 ہو سکتی ہیں۔ روزے 30 ہے تو وہ 32 34 نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو معاملات ہیں نا، ان پر بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ۔ اخلاق میں چھوٹے بڑے کا کیا حق ہے ایک دوسرے پر، رشتہ داروں کا ہم پر کیا حق ہے، پڑوسی کا ہم پر کیا حق ہے، گھر میں رہنے والے افراد کا کیا حق ہے، بچے اور بچی کا مجھ پر کیا حق ہے، بہو اور داماد کا کیا حق ہے، ساس سسر کا کیا حق ہے، یہ خاندانی رشتے جو بنائے، خونی رشتے اللہ نے بنائے، ان کا کیا حقوق ہیں، چچا تایا ماموں خالو، ان کے کیا حقوق ہیں، آیا ان کے کوئی حقوق ہیں یا نہیں ہیں، وہ ہم سے خوش ہیں یا ناراض ہیں۔
مہینے میں کتنے دن ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان کی حال احوال لیتے ہیں، کتنی بار جاتے ہیں؟ ان معاملات میں اگر ہم بالکل پیچھے ہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم دنیا کے اندر اپنی ضرورت کے لیے تو کر رہے ہیں سب کچھ، لیکن انسانیت کی ضرورت کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ انسانیت کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، جس آدمی نے اچھے کام کیے، یہ اچھے کام سے مراد صرف عبادات نہیں ہے، اعمال صالحہ عبادات کا نام نہیں ہے، اچھے کام کیے، اور وہ کام مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ ہے اچھا کام۔ جس کام کا اللہ کے نبی نے کیا کرنے کو کہا وہ 100% کیا، اور جس کام کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا اس سے دور بچ کے رہنا، ہٹ کے رہنا، بالکل دور۔ فرمائیے من ذکر او انثی، چاہے یہ اچھے کام کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِن، اس کے پاس ویزا بھی ہونا چاہیے۔ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ کہتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوگا، ضرور جائے گا۔ اور وہاں کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں کی کرنسی کیا؟ اس کے پاس اعمال اچھے کام، اچھے اخلاق، وہ ساری چیزیں موجود ہیں اس کے پاس۔ یرزقون فیہا بغیر حساب، اب اللہ کہتے ہیں ہم جب اسے جنت میں بھیج دیں گے تو اب ہم اس کے ساتھ کوئی حساب نہیں کریں گے۔ یہ تو دنیا میں حساب کرتا تھا، آج میں نے 2 نفل پڑھنے ہیں، اس مہینے میں نے 1 روزہ رکھنا ہے، گنتی سے کر رہے ہیں، 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے، 100 مرتبہ دوسرا کلمہ پڑھنا ہے، یہ گنتی سے ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں بغیر حساب کے دوں گا، میں گنتی نہیں کروں گا ان کے ساتھ۔ انسان چھوٹا ہے، اللہ کے ساتھ گنتی کے معاملات کرتا ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اپنے بڑوں سے کہتا ہے میں نے آپ کو فلاں ٹائم میں 10 روپے دیے تھے نا، واپس کریں مجھے، لیکن والد کبھی بچوں سے نہیں کہتا کہ میں نے تمہیں اتنے پیسے دیے تھے۔ اللہ کہتے ہیں یرزقون فیہا بغیر حساب، میں ان کے ساتھ پھر حساب نہیں کروں گا۔ اور دنیا میں آدمی حساب کس کے ساتھ نہیں کرتا؟ جو جب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، ورنہ لین دین میں بھائی سے بھی حساب کرتا ہے کہ بھئی اتنے پیسے میں نے دیے تھے، اتنے مجھے واپس کرنے۔ بعض اوقات والد سے بھی کرنے لگ جاتا ہے، والد بیٹے سے بھی کرتا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے اس سے حساب نہیں کرتا۔ تو اللہ کہتے ہیں جس آدمی کا ایمان اچھا ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں، اچھے کام ہوں اس کے پاس، تو میں بھی اس کے ساتھ پھر کوئی حساب نہیں کروں گا، اور بغیر حساب کے جنت بھیجوں گا، اور جنت میں بغیر حساب کے اسے ساری چیزیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى وأنت الرحيم الكريم وعلى كل شيء قدير۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك۔